کیا آپ جانتے ہیں کہ ملازمت پیشہ خواتین کا وزن تیزی سے کیوں بڑھتا ہے؟ اگر نہیں معلوم تو اب جانیے۔ ہمارے معاشرے میں دراز قد اور پتلی کمر کو ہی عورت کے حسن کا معیار تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت میں یہ تمام خوبیاں نہ ہوں تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بعض موقعوں پر تو دھتکارا بھی جاتا ہے، جس سے اس کی عزت نفس بری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھتی ہے۔ موٹاپے کے باعث ملازمت پیشہ خواتین کو بھی کئی معاملات زندگی میں مسترد کر دیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر انہیں تمسخر کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مگر سب سے قابل حیران بات یہ ہے کہ یہ فربہ خواتین کا محض ارد گرد کے انجانے لوگ ہی نہیں بلکہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی اور دوست بھی مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں مضحکہ خیز القابات سے بھی پکارتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ لڑکیوں کی خوبصورتی ان کے رنگ روپ اور پتلی کمر کو تصور کیا جاتا ہے، اور چونکہ خواتین میں بولنے کی عادت بھی پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہر عورت یا لڑکی دوسری پر تبصرہ کرتی نظر آتی ہے۔ ہم عمر لڑکیاں تو محض تبصرہ کرتی ہیں، جبکہ خواتین جیسے چچی، خالہ، تائی وغیرہ وزن ہلکا سا بڑھنے پر کھانے پینے سے ٹوکنا شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح کے جملوں کی بوچھاڑ معمول کا حصہ بن جاتی ہے، جیسے کہ کم کھایا کرو، ڈائٹنگ کیوں نہیں کرتی، اور اسی طرح کے کئی سارے جملے جو کہ لڑکیوں کو بہت ناگوار گزرتے ہیں۔ اگر بات لڑکیوں کی شادی کی ہو تو ہر خوبی کے باوجود بھی صرف وزن کی وجہ سے لڑکیوں کو ٹھکرانا ایک عام سی ریت بن گئی ہے۔ وزن بڑھنے کے باعث بہت سے مقامات پر فربہ خواتین کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ملازمت پیشہ خواتین کو نہ صرف شادی کے معاملے میں بلکہ انٹرویو میں بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تاہم خواتین کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کریں کہ لوگ ان کو نہیں، ان کے وزن کو نظر انداز کریں۔ اس کے علاوہ اگر فربہ خواتین اپنی جسامت اور وضاقت کے لحاظ سے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ اپنا لیں تو موٹی خواتین بھی پرکشش دکھائی دیں گی۔ اسی طرح اپنے لباس کے انتخاب میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گہرے رنگوں کے کپڑوں کا انتخاب کریں، کیونکہ ہلکے رنگوں میں وزن زیادہ لگتا ہے۔ موٹاپا بہت کم خواتین میں وراثتی یا ہارمونل مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی تمام خواتین میں روزمرہ خوراک کا خیال نہ رکھنے اور صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کے باعث یہ مسئلہ درپیش آتا ہے۔ تاہم خواتین کی رائے کے مطابق بہت سی ملازمت پیشہ خواتین پورا دن دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے وزن بڑھنے جیسے مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ آج کل خواتین میں موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس مسئلے کی وجوہات اور ان کے حل کے لیے چند تجاویز آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پالتی مار کر بیٹھنے سے گریز کریں۔ تقریباً تمام تر خواتین دفتری اوقات میں پالتی مار کر یعنی ٹانگی کراس کر کر بیٹھتی ہیں اور پاؤں میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث بعد میں پاؤں میں حرکت کرتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کندھوں کا اکڑنا، کمر میں درد، میٹابولزم کی کمی اور چال ڈھال خراب ہونا سب ٹانگوں کو کراس کر کے بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ بالآخر یہ وزن کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ وزن کی زیادتی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے پالتی مار کر بیٹھنا نظر انداز کر دیں۔ یہ عمل جسم کے نچلے حصے میں خون کی گردش کو بہتر کرے گا اور ورم کے باعث سوزش کو بھی روکے گا۔ اس کے علاوہ خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے ہر گھنٹے میں 2 منٹ چہل قدمی کرنا بہترین عمل ہے۔ مشروبات کا کم استعمال کریں۔ اکثر و بیشتر چائے کافی پینا ملازمت پیشہ خواتین کے معمول کا حصہ ہوتا ہے، جو موٹاپے یا وزن کم کرنے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کافی اور چائے کے بجائے گرین ٹی پی جائے تو یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ بالکل اسی طرح گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی یا مختلف ٹھنڈے مشروبات کا استعمال لازمی سمجھا جاتا ہے، جو مضر صحت ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا درجہ حرارت وزن بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ملازمت پیشہ خواتین کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنکس اور سوڈا وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کریں۔ سیڑھیوں کو ترجیح دیں۔ صبح کے اوقات میں دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنی صحت مند روٹین کا آغاز لفٹ کے استعمال کرنے کے بجائے سیڑھیوں کے استعمال سے کریں۔ بہت سے دفاتر میں کئی سارے فلورز ہوتے ہیں اور ملازمین کے آرام کے لیے لفٹ کی سہولت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خود کو صحت مند رکھنا چاہتی ہیں تو سیڑھیوں کے استعمال کو ترجیح دیں۔ سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے چہل قدمی کی نسبت دگنا وزن کم ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں احتیاط برتیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ دوپہر کا کھانا گھر سے لے جائیں، کیونکہ روزانہ فاسٹ فوڈ کھانا وزن میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ملازمت پیشہ خواتین دوپہر کے کھانے میں سلاد کو ترجیح دیتی ہیں اور صحت مند رہنے کے لیے سب سبزیاں زیادہ استعمال کرتی ہیں، مگر اس بات کا اندازہ رکھنا ضروری ہے کہ کھانے میں چاہے سلاد کھائیں مگر اس میں پروٹین، فائبر وغیرہ کی مناسب مقدار کا ہونا لازمی ہے۔ ذائقے میں اضافے کے لیے مختلف میٹھے پھل جیسے سیب، ٹماٹر اور اپنی پسند کے مطابق اولیوز اور پنیر وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے وقت بھوک کے لیے بادام اور کیلے وغیرہ جیسی اشیاء ساتھ رکھی جا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے ایک وقت مختص کر لیں اور پھر کھانا اسی مخصوص وقت پر کھانے کو اپنا معمول بنا لیں۔ یوگا، ورزش یا واک کو اپنا معمول بنائیں۔
ملازمت پیشہ خواتین کو چاہیے کہ صبح کسی پارک یا گھر میں ہی پیدل چلیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔ بہت سی خواتین اس معاملے میں سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی خواتین کا وزن جلدی بڑھتا ہے۔ اس برگ رفتار زندگی میں دن بھر کے معمولات کے بعد اگر کچھ وقت اپنے لیے نکال لیا جائے تو خواتین صحت مند رہ سکتی ہیں۔ اس سے دن بھر مصروف رہنے کے بعد بھی سکون محسوس ہوگا اور تھکاوٹ سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ ایک مخصوص وقت کے لیے چہل قدمی کرنا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختصر سی ورزش یا یوگا کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتا ہوا وزن بہت سی جسمانی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، جس میں دمہ، شوگر، بلڈ پریشر اور بہت سی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں شامل ہیں۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ آئلی اور بازاری کھانوں سے گریز کریں۔ چنانچہ صحت مند اور متوازن غذا کا استعمال ہی آپ کو تندرست اور چاقو چوبند بنا سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پیدل چلنا، اچھا ناشتہ، دن میں 10 سے 12 گلاس پانی پینے سے موٹاپے کو روکا جا سکتا ہے۔ کھانے اور پانی میں کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ دوپہر کو ہلکا کھانا، فروٹ اور سلاد کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ